6 روز بعد مقتول عتیق احمد کے بیٹے ابان کے المناک حادثے کی ڈیش کیم ویڈیو وائرل۔ ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر کئی فٹ ہوا میں اچھلی تھی بے قابو کار، ڈرائیور کے نیند میں ہونے کا شبہ۔ پارلیمنٹ سے امت شاہ کی مسلسل غیر حاضری پر اپوزیشن کا احتجاج جاری۔ کانگریس کا تیکھا حملہ، جے رام رمیش نے امت شاہ کو قرار دیا بزدل، کانگریس کا طنز، پوچھا کیا مودی اور امت شاہ کے درمیان سب کچھ ٹھیک؟ Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. مانسون سیشن کے اختتام کے ایک روز قبل امت شاہ نے توڑی خاموشی، کہا اپوزیشن کے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار، الٹے اپوزیشن پر بحث سے راہ فرار کا لگایا الزام، اپوزیشن کے بیانات پر بھی جتایا سخت اعتراض۔ سب سے پہلے تو لاپتہ، بھاگ گئے، بگوڑے ہیں، اس پرکار کی بھاشا بھارت کی ساروجنک جیون میں اور سنسدیہ جیون میں ابھی ابھی سنائی پڑتی ہے۔ جب سے سنسد ستر شروع ہوا تب سے لگاتار میں سنسد میں آتا ہوں، میری چیمبر میں بیٹھا ہوں، چونکہ سنسد بھون کے اندر وپکش سنسد کو چلنے ہی نہیں دے رہا ہے دونوں گروہوں میں، تو کوئی جا کر کیا کرے گا؟ آج بھی میں کہتا ہوں، آج 3 بجے تک اسپیکر صاحب کو وہ پتر دے دیں، 3 بجے سے لے کر کل 3 بجے تک سبھی پرکار کی چرچا کے لیے ہم تیار ہیں، میں صدن میں ہی بیٹھوں گا۔ کرناٹک ہائی کورٹ کا ہندوتو تنظیم کی میسور میں مشال مارچ کی عرضی پر اہم تبصرہ، کہا کچھ بھی ہوا تو آرگنائزرز خود ہوں گے ذمہ دار۔ ریاستی حکومت نے سماجی ہم آہنگی کو لاحق خطرے کا حوالہ دیتے ہوئے ہندوتو تنظیم کے مارچ کو نہیں دی ہے اجازت۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر اور جنرل سیکریٹری کا تاریخی بھٹکل دورہ، مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی اور مولانا فضل الرحیم مجددی کی قیادت میں اہم اجلاس، عمائدین شہر، علماء اکرام سمیت بھٹکل و اطراف کی جماعتوں اور افضل جماعتوں کے ذمہ داران نے کی شرکت۔ ملکی سطح پر مسلمانان ہند کو درپیش آئینی، قانونی اور دینی چیلنجز پر کیا گیا تبادلہ خیال، مسلم پرسنل لاء کے تحفظ اور اصلاح معاشرہ کے اقدامات پر کی گئی تفصیلی مشاورت۔ شدید بارشوں کے بعد ممبئی کے گھاٹ کوپر میں زمین کھسکنے کا حادثہ، 2 افراد کی موت، متعدد افراد ملبے تلے دبے، مزید ہلاکتوں کا خدشہ۔ امریکہ میں اڈانی کے خلاف کیس کے خاتمے پر راہل گاندھی کا شدید رد عمل، وزیر اعظم مودی پر ملک کے مفادات فروخت کرنے کا لگایا الزام۔ ٹی ایم سی کو سپریم کورٹ سے راحت نہیں، 440 کروڑ روپے والے بینک کھاتوں پر روک برقرار، ہائی کورٹ کے حکم میں مداخلت سے سپریم کورٹ کا انکار۔ حج 2027 کے منتخب عازمین کو بڑی راحت، پیشگی رقم جمع کرانے کی مدت میں 17 اگست تک توسیع، مقررہ تاریخ تک رقم جمع نہ کرنے پر نشستیں ہو سکتی ہیں منسوخ، قلیل مدت کی حج کو بھی منظوری۔ جھارکھنڈ کے رانچی میں طلباء کے اسمبلی گھیراؤ معاملے میں اے بی وی پی کے 110 کارکنان گرفتار، وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے امتحانی نظام میں بڑی اصلاحات کا وعدہ کرتے ہوئے طلباء سے سیاسی سازشوں سے بچنے کی بھی کی اپیل۔ آر جی کر میڈیکل کالج ریپ اور قتل کیس، لیڈی ڈاکٹر کی جلد بازی میں تدفین معاملے میں وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری کی ہدایت پر تازہ ایف آئی آر، سابق ٹی ایم سی ایم ایل اے سمیت 3 افراد کے نام شامل۔ وندے ماترم کی توہین کو جرم قرار دینے والے بل کو صدر جمہوریہ کی منظوری، وندے ماترم کو ملا قومی ترانے کا مساوی درجہ، توہین پر 3 سال تک کی قید اور جرمانے کا قانون نافذ۔ نوئیڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ شدید بارش کے بعد جل تھل، اکھلیش یادو نے ویڈیو شیئر کر کسا طنز، پوچھا کیا اب ایئرپورٹ پر بھی چلیں گی کشتیاں؟ عصمت دری کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے سابق ایم پی پرجول ریونا کے پاس سے موبائل فون برآمد، جیل میں وی آئی پی سہولیت کا دعویٰ، ہنگامی چھاپے کے بعد جیل حکام پر بڑی کارروائی، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ معطل۔ کرناٹک میں ایس آئی آر پر بوال جاری، گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں حصہ لینے والے سیاسی لیڈر اور سماجی کارکن پرکاش راج کا اپنا نام بھی ووٹر لسٹ سے حذف ہونے کا دعویٰ، ویڈیو شیئر کر دی جانکاری، ایس آئی آر پر اٹھائے سوال۔ بحیر احمر میں حوثیوں کا تجارتی جہاز پر میزائل حملہ، پاکستان کے 3 افراد سمیت کل 6 افراد کی موت، حوثی حملوں سے بحری تجارت اور علاقائی سلامتی خطرے میں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مکہ دفاعی معاہدے پر بھارت کی نظر، قومی سلامتی کے اثرات کا جائزہ جاری، دفاعی اور سفارتی حکمت عملی میں تبدیلی متوقع۔ ہندوستانی وزارت داخلہ نے کہا قومی مفادات کا
ہر قیمت پر کریں گے تحفظ. آبنائے ہرمز بحران پر ایرانی وزیر خارجہ کا جرمن ہم منصب سے رابطہ. امریکہ اور اسرائیل کو عدم استحکام کا قرار دیا ذمہ دار، جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ. معاہدے کی خلاف ورزیوں کے خاتمے تک براہ راست بات چیت کو بتایا ناممکن. شامی عدالت کا تاریخی فیصلہ. مفروض سابق صدر بشار الاسد اور ان کے قریبی ساتھیوں کو سزائے موت کا اعلان. متعدد سابق افسران بھی مجرم قرار. روس میں پناہ لیے ہوئے ہیں بشار الاسد. کولمبیا میں 7.4 شدت کے خوفناک زلزلے کے بعد تباہی کے مناظر. ہلاکتیں 240 سے تجاوز. سینکڑوں اب بھی ملبے تلے دبے. مسلسل آفٹر شاکس اور تباہی کے باعث ملک میں قومی ایمرجنسی نافذ. ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں.